جی ڈاکٹر صاحب، مولانا عبدالحامد بدایونی ملکوتی صفات کی حامل شخصیت. جی بھائی صاحب، بڑا اچھا آپ نے انٹروڈکشن کروا دیا. عرض ہے کہ یہ جو تحریک پاکستان تھی، پاکستان کے قیام کی جد و جہد تھی، یہ بیک وقت سیاسی جنگ بھی تھی اور نظریاتی جنگ بھی تھی. یعنی دونوں محاذوں پر مسلم لیگ کو جنگ لڑنا تھی، کنونس بھی کرنا تھا اور پولیٹیکلی لوگوں کا اوپینین بھی ون کرنا تھا، اور اس کے ساتھ پھر کانگریس اور انگریز کے ساتھ ان کی جو سازشیں تھیں ان کا تدارک بھی کرنا تھا. بھائی صاحب، قائد اعظم کے وہ سپاہی جو سارے محاذوں پہ سرگرم تھے، ان میں مولانا عبدالحامد بدایونی ہیں. واہ. یعنی سیاسی محاذ، عوامی محاذ اور نظریاتی محاذ. اور اتنی بڑی شخصیت تھے. 1898 میں آپ پیدا ہوئے اور مدرسہ قادریہ کانپور سے انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی. جیسے آپ نے بتا بھی دیا، اور طبیب بھی تھے، شاعر بھی تھے، صوفی بھی تھے، عالم دین بھی تھے. اچھا ڈاکٹر صاحب، مجھے ایک بات بتا دو. میں ان لوگوں کو پڑھتا ہوں، مجھے یہ نہیں سمجھ آتی یہ سوتے کب تھے، یہ لکھتے کب تھے. یعنی انگلینڈ بھی گئے، مصر بھی گئے، شام بھی گئے، فلسطین بھی گئے، اور روس بھی گئے، چین بھی گئے. اس کے بعد سعودی عرب میں وہ جو ٹیکس ایک زمانے میں لگ گیا تھا بہت زیادہ حاجیوں پہ، وہ بھی سارا ختم کرایا. اور فلسطین کی آزادی میں بھی یہ کہاں تھے جی؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی. کوئی خاص قدرت کی برکت ہوگی کہ ان کے وقت میں برکت ہو جاتی. بھائی صاحب، ایسے ہی ان کی کوششوں میں برکت تھی، ان کے وقت میں برکت تھی. حسن نیت اور اخلاص جو ہے وہ آپ کے اعمال میں برکت دے دیتا ہے، اور اللہ کی تائید و نصرت آپ کے شامل حال ہو جاتی ہے. وہی کاوشیں جو دوسرے لوگ کر رہے ہوتے ہیں، ان سے زیادہ نتائج اللہ رب العزت آپ کو عطا کرتا ہے. تو ان کی شخصیت میں جو زہد و تقویٰ میں نظر آتا ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کے بعد پھر انہوں نے روحانی تربیت حاصل کی. اپنے زمانے کی بڑی شخصیت تھے خواجہ نصیر الدین رامپوری، اور ان کے ساتھ ان کی نسبت تھی جن کے یہ سلسلہ چشتیہ اور قادریہ میں خلیفہ بھی تھے. حکیم اجمل خان صاحب سے انہوں نے طب کی تعلیم حاصل کی، اور جب تاریخ خلافت کا ماحول بنا تو سیاست کا آغاز کیا، اور آگے چل کر کے پھر کانگریس کو چھوڑ دیا صرف اس بنیاد پہ. جمعیت علماء ہند کو چھوڑا، جمعیت علماء ہند کا حصہ تھا، اس لیے چھوڑا کہ بندے ماترم کا جو ہے ترانہ یہ سیاسی نہیں، نظریاتی ایشو ہے. نہیں، جمعیت علماء ہند میں یہ کبھی نہیں رہے. یعنی جمعیت علماء ہند بھی ایک طرح سے کانگریس کا حصہ تھی. کیونکہ تاریخ خلافت کا تھا نا، تو وہ ایک ہی فورم تھا، تو اس سے الگ ہو گئے. کیونکہ اسی سے یہ موقف سامنے آیا نا کہ یہ جو ہے یہ ایک سیاسی ایشو ہے، نظریاتی ایشو نہیں ہے. اور مولانا کا موقف اس کے بالکل برعکس تھا. اچھا، اس کے بعد 37 میں انہوں نے مسلم لیگ کو جوائن کر لیا، اور مسلم لیگ میں ان کا اتنا ایکٹیو رول تھا کہ جب الیکشن ہوا تو بدایوں وہ جگہ تھی جہاں سے 100% مسلم لیگ کو ووٹ ملے، اور اسے قائد اعظم نے منی پاکستان قرار دیا. یعنی یہ عالم. اور جب 38 میں قائد اعظم نے فیصلہ کیا کہ ہر ضلع سے، ہندوستان کے ہر ضلع سے ایک ایکٹیو کارکن کو لیا جائے تاکہ مسلم لیگ کو فعال کیا جائے، تو بدایوں سے جس کو لیا گیا وہ مولانا عبدالحامد بدایونی تھے. یعنی قائد اعظم کا ان کے اوپر اتنا زیادہ اعتماد تھا. تو جیسے ابھی آپ نے ذکر بھی کر دیا کہ پورے ہندوستان کے اندر انہوں نے جس طرح مسلم لیگ کی کیمپین کو چلایا، جیسے آگے ہم تفصیل سے ذکر بھی کریں گے، اور سرحد کے اندر اور بقیہ علاقوں کے اندر اس کی مثال نہیں ملتی. قاتلانہ حملہ بھی صبح سرحد میں ہوا تھا، بلا شبہ وہ بھی تھا، اور اس میں یہ بچ گئے. بلکہ اس کے اندر میں یہ عرض کروں، اب دیکھیں ان کی اپروچ کیسی تھی. جب قائد اعظم نے ان کی ڈیوٹی لگائی، وہ سرحد گئے، تو وہ وہاں بھی ڈاکٹر خان صاحب سے بھی ملے جو غفار خان کے بھائی تھے. ان کو کنونس کیا، ان کو پورا سمجھایا بھئی آپ کی بقا اس کے اندر ہے. اس کے بعد پھر وہ عوامی مہم کی طرف آئے، عوامی مہم انہوں نے شروع کی. تو ان کی ایک بہت ہی میچور پولیٹیکل اپروچ تھی. گفتگو میں ایک جادوئی اثر تھا ان بہت غیر معمولی.